زاہد الرافعی صاحب حافظہ اللہ تعالی سے کہ وہ اپنے ملفوظات سے ہمیں مستفید فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الرسول وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین، اما بعد۔ میری یہ سعادت کی بات ہے آپ سب حضرات کے لیے جامعہ شرف العلوم میں دورہ حدیث کے طلباء کے آخری سبق پہ ہمیں شرکت کی سعادت حاصل کی ہے۔ ان فضلاء کرام نے بخاری شریف بھی مکمل کی ہے، دورہ حدیث بھی مکمل کیا ہے اور اپنے درس نظامے کا نصاب بھی مکمل کیا ہے۔ آج یہ 13ویں تکمیل ہے اور یہ بھی سعادت کی بات ہے کہ ہمارے محترم بزرگ شیخ الحدیث استاد الاساتذہ حضرت مولانا محمد یوسف خان صاحب دامت برکاتہ نے آخر حدیث کے ارشادات فرمائے ہے۔ میں بھی مستفید ہوا ہوں، آپ حضرات کو مستفید ہیں۔ اللہ پاک ان کی عمر میں، علم میں، صحت میں برکت نصیب فرمائے اور ایسے بزرگوں سے ہمیں استفادہ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تعمیر حکم ہے، ایسے اشیاء کے بعد گفتگو کا بہار تو نہیں ہے، لیکن حکم کی تعمیر میں حدیثی کے بارے میں تو عوامی قسم کے سوالوں کو موضوع بناؤں گا۔ آپ سے بڑی علمی باتیں تھی، اہل علم کے لیے تھی، اساتذہ کے لیے تھی، طلباء کے لیے تھی اور خالص علمی تعلیمی باتیں تھیں۔ پہلے نیچے اتر کر عوامی سطح پر حدیث کے بارے میں دو سادہ سے سوالوں کا سادہ سا جواب دینے کی کوشش کروں۔ حدیث کے بارے میں ایک بات یہ ہوتی ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ قرآن پاک پر تو ہمارا ایمان ہے، کیا قرآن پاک کے بعد حدیث پہ ایمان لانا بھی ضروری ہے؟ اس کے بغیر کام نہیں چلتا۔ آج تک تعلیم یافتہ حلقوں میں یہ زیادہ ہے یہ سوال کہ قرآن پاک پر تو ہمارا ایمان ہے، قرآن پاک پر ایمان کے بعد حدیث پہ ایمان لانا ضروری ہے۔ میں اس کے کرتا ہوں ایک واقعے سے، ایک مثال سے۔ قرآن پاک کی پہلی 5 آیتیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ ہمارا سب جانتے ہیں کہ پہلی 5 آیتیں ہمارا ایمان ہے، لیکن ہمیں ملی کہاں سے؟ غار حرا سے۔ یہ 5 آیتیں ہمیں کہاں سے ملی ہیں؟ غار حرا سے۔ غار حرا میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا۔ حضور نے بیان فرمایا کہ میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے اور یہ 5 آیتیں مجھے ملی ہیں۔ صحابہ نے روایت کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان کیا، صحابہ نے روایت کر دیا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث۔ اب اگر غار حرا کا واقعہ ہے تو 5 آیتیں ہیں، اور اگر غار حرا کا واقعہ نہیں ہے تو 5 آیتیں کہاں سے ہیں؟ کوئی اور سورس ہے؟ یہ 5 آیتیں موقوف ہے غار حرا کے واقعہ پر، اور حضور نے واقعہ بیان کیا، صحابہ نے روایت کیا، یہ حدیث ہے۔ حدیث ہے تو واقعہ بھی ہے، حدیث نہیں ہے تو واقعہ کہاں ہے؟ تو ہمیں قرآن پاک کس کے ذریعے ملا ہے؟ حدیث کے ذریعے۔ قرآن پاک کس کے ذریعے ملا ہے؟ حدیث کے ذریعے۔ اور سر یہ 5 آیتیں نہیں، میں مختصر بات کروں گا۔ قرآن پاک کا کوئی ایک لفظ بھی قرآن پاک میں رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ میرا درج ہوا ہے؟
میں گزارش کروں قرآن پاک کا کوئی ایک لفظ جو رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ سند کے بغیر قرآن پاک میں درج ہو گیا ہو، کوئی ہے؟ اور خدا نہ خاصہ کسی نے لکھ دیا ہے رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ بغیر وہ قرآن کا لفظ ہے؟ تو میں یاد کرتا ہوں بھائی ہمیں قرآن پاک حدیث کے ذریعے ملا ہے، اس لیے حدیث کو پہلے ماننے کے بعد مانیں۔ میں طلباء کو عرض کرتا ہوں دلائل کی ترتیب میں قرآن پہلے ہے حدیث بعد میں ہے، ایمان کی ترتیب میں حدیث پہلے ہے قرآن بعد میں۔ سادہ سی بات، دلائل کی ترتیب میں قرآن پہلے ہے حدیث بعد میں ہے، حدیث پھر ایمان پھر قیاس، لیکن ایمان کی ترتیب میں حدیث پہلے ہے۔ حدیث پہ ایمان ہوگا تو قرآن پاک پہ ایمان ہوگا، حدیث پہ ایمان نہیں ہے تو قرآن پاک کے کسی ایک لفظ پر ایمان ممکن ہے۔ دوسرا سوال، حدیث سے ملتا کیا ہے؟ سادہ عوامی سوال ہے، حدیث سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ تو ساری باتیں گرنا شروع کر دوں تو مشکل ہے کہ 4-5 باتیں بیان کروں گا میں، 4-5 بڑی بڑی باتیں حدیث سے کیا ملتی ہیں۔ سب سے پہلے کبھی میں نے ذکر کیا قرآن ہمیں کس سے ملا ہے؟ قرآن پاک ہمیں کس سے ملا ہے؟ حدیث سے ملا ہے۔ قرآن پاک کا کوئی ایک لفظ بھی حدیث کے بغیر آیا ہے؟ کس نے کہا یہ درج کرو تو حضرت نے ثابت درج کر دیا؟ حضور نے فرمان درج کیا ہے کہ پہلی بات میں نے یہ کی ہے کہ حدیث سے قرآن پاک ہمیں حدیث سے ملتا ہے۔ اگر حدیث ہے تو قرآن پاک بھی ہے، اگر حدیث نہیں ہے تو قرآن پاک تک رسائی کا کوئی سورس ہمارے پاس نہیں ہے، ایک سورس بھی ہے۔ دوسری بات، قرآن پاک اللہ کا کلام ہے۔ کسی کلام میں کوئی بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو توجہ سے میری گزارش ہے، کسی کلام کسی کا کلام کوئی بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو وضاحت کس سے مانگتے ہیں؟ تو کر لیں جناب آپ کی بات سمجھ میں نہیں آئی، کیا مطلب ہوگا؟ یہ جملہ آپ کا سمجھ نہیں آ رہا، کیا مطلب ہے؟ سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ اپنی بات کی وضاحت کا حق سب سے پہلا کس کا ہے؟ متکلم کا۔ اور متکلم کا صرف حق ہی نہیں، متکلم اگر اپنی بات کی وضاحت کر دے تو اور کسی سے وضاحت کی ضرورت ہے؟ اتھارٹی بھی ہے وہ، اپنی بات کی وضاحت کا حق بھی متعلق ہوا ہے اور اس بات کی وضاحت پہ اتھارٹی بھی کون ہے؟ متکلم ہے۔ ہمارے بات میں کون سی بات سوالات ہوئے ہیں، ہوتے آ رہے ہیں، ہوتے رہیں گے۔ قرآن پاک کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو اللہ سے پوچھیں اللہ بات سمجھ میں نہیں آئی کیا کرنا ہے؟ اللہ کا نمبر کس کے پاس ہے؟ ای میل واٹس ایپ اچھی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، آپ کی بات ہے سمجھ میں نہیں آ رہی، بھائی آپ کا مطلب کیا ہے؟ کوئی ہے رابطہ؟ رابطہ ہی تو غلط نہیں آتا تھا، مسئلہ بڑا ہوا ہے۔ ختم نبوت کسے کہتے ہیں؟ رابطہ ہی تو اللہ پر کٹ آف کر دیا تھا۔ اللہ تک رسائی تو نہیں ہے لیکن اللہ کا کوئی نمائندہ بھی ہے۔ رسول کا ترجمہ کیا ہے؟ نمائندہ۔ رسول کا ترجمہ کیا ہے؟ نمائندہ۔ رسول کسے کہتے ہیں؟ رسول 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 نمائندہ۔ اور نمائندہ جو بات کرتا ہے وہ کس کی ہوتی ہے؟ اس کی ہوتی ہے یا جس کا نمائندہ ہوتا ہے اس کی ہوتی ہے؟ آپ ہر ماحول کاروباری ماحول میں آپ اپنے تجارتی ادارے کے دفتر میں بیٹھے ہیں، کاؤنٹر پر کسی کمپنی کا نمائندہ ہے کہ میں فلاں کمپنی کا نمائندہ ہوں، آپ کے ساتھ ڈیلنگ کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ سوال کریں گے، تسلی کریں گے کہ نمائندہ ہے یا نہیں ہے، کریں گے یا نہیں کریں گے؟ آپ کا حق ہے انکار کر دیں گے میں نہیں مانتا ہوں، لیکن جب آپ نے فائل، کاغذات، ٹیلی فون سارے ذرائع استعمال کر کے یہ کنفرم کر دیا کہ ٹھیک ہے آپ فلاں کمپنی کے نمائندے ہیں، آپ بات کریں مجھ سے، اس کے بعد آپ اس کے کسی سوال پر یہ پوچھیں گے یہ اپنی طرف سے کر رہے ہو یا کمپنی کی طرف سے کر رہے ہو؟ کیا جی
اس کو کنفرم کرنے سے پہلے آپ کے سارے حق انکار کر دیں، نہ مانیں. لیکن جب آپ نے مان لیا کہ یہ نمائندہ ہے، اس کے بعد اس کی کسی بات پر یہ آپ پوچھیں گے کہ یہ آپ اپنی طرف سے کر رہے ہیں یا کمپنی کی طرف سے کر رہے ہیں؟ بھائی نمائندہ ہے وہ کمپنی سے پوچھ کے کر رہا ہے، تب کس کی طرف سے ہے؟ کمپنی کی طرف سے. پوچھے بغیر کر رہا ہے تب کس کی طرف سے؟ اس کی کوئی مثال ہے. یہ ہمارے ملک میں سینکڑوں ملکوں میں سفیر ہے. امریکہ کے سفیر محترم اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، وہ کوئی بات کرتے ہیں ان کی ہے یا امریکہ کی ہے؟ پوچھ کے کر رہے ہیں تب کس کی ہے؟ تو بغیر پوچھے کر رہے ہیں تب کس کی ہے؟ نمائندہ. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پاک کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، اللہ تک رسائی تو ممکن نہیں، لیکن اللہ کے نمائندے نے قرآن پاک کی کوئی تشریحات کر رکھی ہے یا نہیں کر رکھی؟ قولی بھی عملی بھی. حضور نے قرآن پاک کی کسی آیت کی جو تشریح کی ہے یا زبان سے تشریح نہیں کی، اس پر عمل کیا ہے. حضور کا یہ عمل، یہ اس کی تشریح ہے یا نہیں ہے؟ اور یہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف. دیکھیں ایک بات اور بیان کرنا چاہوں گا. بہت سی باتیں ہیں جو حکم آیا بیان فرما دیا، بہت سی باتیں ہیں جو حضور نے کر دی، اللہ نے تائید کر دی خاموش رہ کر. حضور نے وہی آنے پر جو باتیں کی ہیں وہ زیادہ ہیں یا حضور نے باتیں کی ہیں وہی خاموشی اختیار کرنی وہ زیادہ ہے؟ جو بڑا کام کیے ہیں 23 سال میں کتنے کام کیے ہوں گے؟ 23 سال میں کتنی باتیں فرمائی ہوں گی؟ یہ ساری وہی ہے. آپ کے لیے کوئی بات، اگر صحابی کی بات حضور کے خاموش رہنے پر حضور کی حدیث بن جاتی ہے تو حضور کی بات اللہ کے خاموش رہنے پر اللہ کی بات نہیں بنتی. ہمیشہ صحابی نے بات کی ہے، رسول اللہ نے سنی ہے، شاباش دی ہے، تائید کی ہے، یا کم از کم خاموشی اختیار کر لی ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ حدیث. تقریری حدیث کیا ہے؟ تقریری حدیث کس سے کہتے ہیں آپ؟ حضور کی بات ہے، وہ صحابی کی بات حضور کے علم میں آئی ہے. نکیر رہے گی، یہ والی اصطلاح جو ہے نکیر رہے گی، یعنی خاموشی اختیار کر لی ہے. تو حضور کا خاموش رہنا بھی کیا ہے؟ تائید ہے. اس خاموشی کے ساتھ بات صحابی کی ہے، حدیث کس کی کہلائے گی؟ صحابی کی حدیث کہلائے گی. جملہ ایک سادہ سا جملہ کہا ہے، اگر صحابی کی بات، صحابی کا عمل رسول اللہ کے علم میں آنے کے بعد حضور کی خاموشی سے حضور کی حدیث اور حضور کی سنت بن جاتی ہے تو رسول اللہ کی باتیں اللہ کے خاموش رہنے پر اللہ کی باتیں نہیں بنتی. یہ بات اور شامل کرنے ساتھ 23 سال کے ہزاروں اعمال میں اور اخبار میں ہے لاکھوں نکیر کتنی باتوں پر ہوئی ہے؟ 4 یا 5 باتوں پر. لما تحرم ما حلل لما اذنت له. جناب یہ آپ نے بدر کی گد کیوں چھوڑ دیے؟ یہ کتنے بنتے ہیں؟ 4 یا 5 5 سے گزری 6 نہیں بننا. 23 سال کے ہزارہ اعمال میں 4 یا 5 کی نکیر، باقی سب اقوال و اعمال کو کنفرم نہیں کرتے تھے. ہزار باتوں میں سے 5 کی نکیر کی ہے تو باقی 9,995 یہ کنفرم ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ ایک پرچہ دیا آپ نے، ایک سوال تھا، 10 سوال کے آپ نے جواب دیے. ممتحن نے 60 پہ یس لگا دیا، 3 پہ کراس لگا دیا. 60 ٹھیک ہے، 3 کیا ہے؟ غلط ہے. ایک ممتحن نے 3 پہ کراس لگایا، 7 پہ کچھ نہیں لکھا. 10 سوالوں کے جواب میں 3 پہ کراس لگایا ہے اور 7 خالی چھوڑ دیے ہیں. یہ 7 کیا ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
23 سال میں جتنی باتیں نے فرمائی ہیں، جتنے کام 23 سال، ان میں 4 یا 5 باتیں نظر نہیں تھی، باقی ساری کنفرم ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ میں عرض کیا کرتا ہوں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، حضور اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کرتے، جو بھی کہتے ہیں وہ وہی ہوتی ہے، یا وہی ہوتی ہے یا اللہ کے خاموش رہنے سے وہی بن جاتی ہے۔ ہمیں بات میں کیا کر رہا تھا کہ قرآن پاک میں کسی جملے کا مطلب کیا ہے، اللہ سے تو نہیں پوچھ سکتے، اللہ کے نمائندے سے پوچھ سکتے، کچھ پوچھ سکتے۔ میں نوجوانوں سے کہا کرتا ہوں، کنفیوژن آ جاتی ہے، کوئی مسئلہ کی بات نہیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں، لیکن اس کا حل یہ ہے کہ اللہ کے نمائندے سے پوچھ لیں، ریکارڈ میں موجود ہے سب کچھ، حدیث کے ریکارڈ میں ہر آیت کا مطلب موجود ہے، اللہ کے نمائندے سے پوچھ لیں جناب آپ نمائندے بغیر اللہ کا مطلب کیا ہے، اور صحابہ ایسے ہی کرتے تھے، جہاں بھی کنفیوژن آتا نہیں بتا آپ کون کرتا تھا، ایک واقعہ مجھے اشارہ کرتا تھا، مغالطہ ہو جاتا ہے، مغالطہ لوگوں کو مانتے ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے سہنے کی حد یہ بیان کی، حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے الگ نظر آئے۔ اب سفید دھاگا سیاہ دھاگا اور لوگوں کو مانتا لگے، ٹانگوں سے ڈوریاں باندھ لی، کالی اور سفید، دیکھتے جا رہے ہیں، کھاتے جا رہے ہیں۔ اور ایک بڑے صحابی عدی بن حاتم طائی کے بیٹے نے سرانے کے نیچے 2 ڈوریاں رکھ دی، ایک کالی ایک سفید، اٹھا کے دیکھتے ہیں، کھا پی رہے ہیں۔ ایک دن بادل ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کر دیا، صحیح بہت دیر تک رہی، کیا ہو گئی؟ وہ ڈوریاں بڑی دیر سے الگ الگ نظر آئیں، ڈوریاں کون سی؟ دوسرا قرآن نہیں کہا الخیط الابیض والخیط الاسود، بولے کہ کیا کیا تم نے؟ یا رسول اللہ میں 2 ڈوریاں رکھی ہوئی ہیں سرانے کے نیچے، اٹھا کے دیکھتا ہوں، صحیح کھاتا رہتا ہوں، آج بہت دیر سے الگ الگ نظر آئیں۔ تو مسکرایا، دل لگی سے جملہ بولنا، بڑا خوش مزاج ضروری تو خوش مزاج ضروری تھا۔ ہمارے اللہ کے ساتھ تو کہا نہیں آتا، تیرا سرما اتنا ہی چوڑا، ادھر اللہ کے ساتھ تو کہا نہیں آتا، حجی تیرا سرما اتنا چوڑا ہے کہ وہ ڈوریاں تیرے سرانے کی جا رہی ہیں، یہ ڈوریاں نہیں، وہ ڈوریاں جو فجر میں سفید روشنی کی لکیر اور اندھیرے کی لکیر وہ اڑا رہے ہیں، وہ تیرے سرانے کی کیسے آ گئی؟ میں ایسا کرتا ہوں، بات جو کی ہے کہ قرآن پاک کے الفاظ تک رسائی کس کے یہ کہاں سے ملے ہیں؟ حدیث سے، اور قرآن پاک کے کسی جملے سے اللہ کی منشا کیا ہے، مطلب کیا ہے، یہ کس نے بیان کی ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور وہ بات ہمیں کہاں سے ملی ہے؟ حدیث سے۔ حضور نے کسی آیت کی جو تشریح کی ہے، حضور نے کسی بات پر جو عمل کیا ہے، وہ ہمیں کہاں سے ملا ہے؟ حدیث سے۔ تیسری بات، قرآن پاک نے مجھے کچھ تقاضے کیے ہیں، مثال کے طور پر یہ تقاضا کرتا ہوں، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ تیسرے مقامات پر ہے، ایک جگہ جا کے اکٹھا کر دیا ہے، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ۔ سارے قرآن میں کیا کہتے جا رہے ہیں؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، من یطیع اللہ ورسولہ، اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت، ایک جگہ جا کے اکٹھا کر دیا، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اس کا ترجمہ میں کیا اللہ کہتے ہیں؟ رسول کی اطاعت کرو میری ہوگی، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، رسول کی اطاعت تم کر لو میری ہو گئی ہے۔ اچھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت یہ کہاں سے تلاش کرے گئے؟ حضور نے یہ حکم دیا، کہاں سے ملے گا؟ حضور نے اسے منع کیا، کہاں سے ملے گا؟ حضور نے یہ کام یوں کیا ہے، کہاں سے ملے گا؟ یہ کام حضور نے چھوڑ دیا تھا، کہاں سے ملے گا؟ اطاعت رسول حدیث کے بغیر ممکن ہے؟ رسول کا حکم کیا ہے، رسول کا عمل کیا ہے، امر کیا ہے، نہیں کیا ہے، کہاں سے لیں گے؟ حدیث۔ تو اطاعت رسول بھی ہمیں اس کے مواقع، اس کا علم، اس کا مواد سارا کہاں سے ملتا ہے؟ حدیث سے۔ ایک بات اور دیکھ رہے ہیں،
اللہ رب العزت نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگ ایمان لائے تھے، اللہ پاک نے انکار کر دیا کہ ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں نہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ ایمان کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن یہ مومن اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون۔ ان سے یہ کہا، جن کے بارے میں قرآن پاک کہتا ہے کہ ایمان کا دعویٰ کرتے تھے مومن نہیں تھے، ان سے قرآن پاک نے کیا کہا؟ ان آمنوا بمثل ما آمنتم به۔ اس وقت کے مسلمانوں سے، صحابہ کرام سے خطاب کر کے فرمایا اگر باقی لوگ تمہارے جیسا ایمان لائیں گے تو قبول ہوگا ولا نہیں ہوگا۔ یہی مطلب ہے نا، ان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، اگر باقی لوگ بھی ویسا ہی ایمان لائے جیسے تم لائے ہو تو ہدایت ہے، ورنہ گمراہی ہے کہ وہ تم جیسا ایمان نہیں کون سے تلاش کریں گے۔ جھگڑ بڑھیا ہے، بتانے کا سے پوچھیں گے صحابہ جیسا ایمان، صحابہ جیسا عمل معیار ہے۔ قرآن پاک میں سختی فرما رہی ہے ان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وان تولوا فانما هم في شقاق، اگر تمہارے جیسا ایمان لے آئے تو ہدایت ہے ورنہ گمراہی ہے۔ میرا سوال یہ ہے بمثل ما آمنتم به کہاں تلاش کریں گے؟ کون سی کتاب میں ملے گا؟ حدیث سے ملے گا؟ کسی صحابی کا عمل، کسی صحابی کا ارشاد، کسی صحابی کی وضاحت، صحابہ کا مجموعی کا عمل، یہ کہاں سے ملے گا؟ حدیث۔ ایک بات اور کر کے بات سمجھتا ہوں، قرآن پاک نے ایک اور معیار بیان کیا ہے۔ ایک معیار کیا بیان کیا ہے؟ بمثل ما آمنتم به۔ آمنتم سے مراد کون ہے؟ صحابہ کرام۔ ایک جگہ فرمایا من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ويتبع غیر سبیل المؤمنین نوله ما تولى نصله جہنم۔ من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ويتبع غیر سبیل المؤمنین، مومنین کا راستہ جسے چھوڑ دیا۔ مومنین کا سب سے پہلا طبقہ کون سا ہے؟ کیوں جی؟ مومنین کا سب سے پہلا طبقہ کون سا ہے؟ صحابہ کرام۔ یتبع غیر سبیل المؤمنین، قرآن پاک غیر سبیل المؤمنین کے راستہ چھوڑنے کو گمراہی کہہ رہا ہے۔ اب مومنین کا راستہ کہاں سے ملے گا ہمیں؟ میں سورس کی بات کر رہا ہوں۔ جس طرح وہاں بمثل ما آمنتم به صحابہ کا ایمان ہمیں کہاں سے ملے گا؟ یتبع غیر سبیل المؤمنین، مومنین کے سب سے اوپر والے، سب سے اعلیٰ، سب سے پہلے طبقے کی بات کہاں سے ملے گی کہ ان کا ایمان کیسا تھا، ان کا راستہ کیا تھا، کیا کرتے تھے، یہ ساری باتیں ہمیں کہاں سے ملے گی؟ حدیث کے سوا کوئی اور سورس ہے؟ یہ بات حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جملے میں بڑی وضاحت سے خبر ہے کہ جملہ آپ سے بات کر دیتا ہوں۔ حدیث کیا ہے؟ حدیث کی تعریف تو وہی ہے جو محدثین نے کی ہے، قول اور رسول صلی اور فعل ہو اور تقریر ہو۔ کرشا صاحب نے حدیث کے تعارف میں ایک جملہ کہا ہے، وہ عرض کر کے بات ختم کروں گا۔ حدیث کیا ہے؟ ان عمدۃ العلوم الیقینیۃ ورأسها ومبنى الفنون الدینیۃ واساسها هو علم الحدیث النبوی الشریف۔ تمام علوم دینیہ کی اساس، تمام علوم یقینیہ کی اساس، تمام فنون دینیہ کا راستہ علم حدیث ہے۔ میں اس کا مطلب دین کی کسی بھی بات تک پہنچنے کے لیے، وہ قرآن کی ہو، سنت کی ہو، صحابہ کی ہو، تاریخ کی ہو، دین کی کسی بھی بات تک پہنچنے کے لیے ہمارے پاس واحد سورس حدیث ہے۔ حدیث کے سوا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ اگر حدیث پہ ایمان نہیں ہے تو کسی بات پہ ایمان نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں حدیث و سنت کے ساتھ، اپنے اس عقیدے کے ساتھ ہمیں دنیا میں صحیح اعمال نصیب فرمائیں اور دنیا اور آخرت میں ہم سب کو برکات نصیب فرمائیں۔ ان گزارشات کے ساتھ اپنے نظیر بھائیوں کو مبارکباد دیتا ہوں اور ایک بات کرنے کی بات ختم کرتا ہوں۔
ہمارے متقدمین کے بزرگوں میں بڑے بزرگ گزرے ہیں. امام ربیع الرائے تابعین میں سے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بھی استاد ہیں اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بھی استاد ہیں. امام مالک کی فقہ کی بنیاد وہ ہے جیسے ہمارے یہاں ماں کا ابراہیم رکھی. امام مالک کے بھی استاد ہیں اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بھی استاد ہیں. نام کیا ہے؟ ربیع الرائے. بخاری شریف میں کتاب العلم نے ان کا ایک جملہ نقل کیا ہے، وہ عرض کرتا ہوں. ہمارا لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يزكي نفسه. جس آدمی کے پاس بھی کوئی تھوڑا سا علم بھی ہے نا، وہ خود کو ضائع ہونے سے بچائے. کسی شخص کے لیے یہ مناسب نہیں ہے اس کے پاس کوئی بھی تھوڑا بہت علم ہو، شيء من العلم ان یزیع، آپ کو ضائع نہ کرے. آپ حضرات سوسائٹی میں جا رہے ہیں، عالم بن کر جا رہے ہیں، بس اپنے آپ کو ضائع ہونے سے بچائیں. یہ درخواست یہی ہے بطور عالم کے، بطور دین کے حافظ کے، خود کو ضائع ہونے سے بچائیں. خود کو ضائع ہو، یہ علم کا ضائع کرنا خود کو ضائع کرنا ہے. علم سے لا تعلق ہو جانا، دینی ذمہ داری سے لا تعلق ہو جانا، یہ خود کو ضائع کرنا ہے. اور نصیحت ہوئی ہے لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يزيع نفسه. کسی آدمی کے لیے یہ مناسب نہیں ہے اس کے بعد تھوڑا سا علم بھی ہو کہ اپنے آپ کو ضائع ہونے دیں. تو میری گزارش یہ ہے کہ اس علم کو اپنی زندگی میں اپنے مشن میں شامل کریں. اللہ پاک آپ سب کو مبارک کرے اور آپ کا پڑھنا پڑھانا آپ کی دینی سرگرمیاں ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. حدیث کی ضرورت پر